بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گریٹ سر ارسلان ارشد میرا نام ہے، اور ہمارے پیارے بھائی عامر بھائی کا ایک کمنٹ آیا ہے، اپسیٹ لگ رہے ہیں بچے کے مارکس کم آنے پر۔ وہ کمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا بطور انویجیلیٹر۔ میں اس کمنٹ کو کیسے دیکھتا ہوں، کمنٹ انگلش میں ہے لیکن میں اردو میں بتا دیتا ہوں تاکہ سب کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے نے SSC 1 یعنی 9th کی تیاری بہت اچھے سے کی تھی، پوری بکس اس نے یاد کی تھیں اور نومیریکل بھی اس نے بہت اچھے سے اس کی پریکٹس کی ہوئی تھی۔ بچے کے 79% مارکس آئے ہیں، جبکہ عامر بھائی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے 90%۔ انگلش میں اس کے 65 مارکس ہیں۔ عامر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں اس بارے میں کیا اپنا رکھتا ہوں تھاٹ کہ یہ پرابلم کس جگہ پہ آئی ہے، کہ فیڈرل بورڈ نے اپنا کام صحیح سے یا ایمانداری سے کیا یا نہیں کیا۔ عامر بھائی بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکال کے کمنٹ کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو فیڈرل بورڈ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، کسی ادارے میں جاب کر رہے ہوں گے۔ فیڈرل بورڈ اب کوئی مقامی یا صوبائی بورڈ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لیول کا بورڈ ہے۔ ایون کہ دبئی میں، ایران میں بھی جو ہے وہ فیڈرل بورڈ اسی پروسیس کے تحت ورکنگ کر رہا ہے، جس کے تحت ہم پاکستان کے اندر اس کی ورکنگ دیکھتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ 2024 میں جب رزلٹ آیا تو بچوں کے مارکس کافی کم تھے۔ بڑے بچوں نے ری چیکنگ کے لیے اپلائی کیا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا بچہ مجھے نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے ری چیکنگ پروسیس جو ہے وہ اپلائی کیا تھا، میرے مارکس بڑھ گئے۔ یعنی کہ ایک جو پراپر سٹینڈرڈ ہے، جو پراپر پروسیس ہے، یعنی کہ ایک ہاتھ سے نہیں 2-3 ہاتھوں کے اندر سے وہ جو پیپرز کی چیکنگ ہے وہ ہو کر جا رہی ہے۔ اس لیے جتنے بھی بچے ری چیکنگ میں گئے وہ مایوس لوٹے، ان کو مارکس نہیں ملے۔ اب آپ کا جو سوال ہے بطور انویجیلیٹر میں آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ 2019 میں، 2020 میں، 21 میں، 22 میں میں نے انویجیلیشن کی، اور میں آپ کے کیس کو کیسے دیکھتا ہوں، میرا ذاتی خیال 2 پرابلمز اس بچے نے فیس کی ہوں گی، آپ پوچھ لیجیے گا بے شک، اور ایک آپ کو ٹپس بھی دیتا جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات کہ بچے نے پیپر پیٹرن میں غلطی کر دی ہوگی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا گائیڈ کر دوں۔ ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، آپ نے بچے کو صحیح سے ساری تیاری کروائی ہوگی۔ پیپر پیٹرن میں بچہ کنفیوز ہو گیا ہوگا، کیوں کہ وہاں پر اکثر جو 9th کے بچے فرسٹ ٹائم آ رہے ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آپ کے بچے نے سوالوں کے جواب لکھنے میں جو آنسر نمبرز تھے اس میں کوئی مس مینجمنٹ کر دی ہوگی۔ میں ایک سیمپل کے لیے ایک شیٹ آپ کے سامنے کھول لیتا ہوں، انگلش کی ہے، بایو فزکس کیمسٹری، یہ کھول لیتا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں، میں اسی لیے، آپ نے پتہ نہیں عامر بھائی میری وہ پہلی ویڈیو دیکھی تھی یا نہیں دیکھی تھی، اس میں بچوں کو بہت زیادہ یہ فوکس کیا تھا کہ پیپر پیٹرن آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی انسٹرکشنز دی تھیں کہ اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، بچے کوئی غلطی کر جاتے ہیں، تو اکثر بچے جب غلطی کر جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ گھبرا جاتے ہیں، 15-20 منٹ وہ یہی سوچتے رہتے ہیں اوہو ہمارا پیپر غلط ہوگا، اب ہم کیا کریں۔ اس کے علاوہ عامر بھائی یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ابھی کوئی انویجیلیٹر اگر غلطی سے کسی بچے کو ڈانٹ دے تو وہ بچہ جو ہے اس کو سیریس لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہی ساری باتوں پر میں نے ایک ویڈیوز بنائی تھی جس سے میں نے بچوں کو پراپر گائیڈ کیا تھا۔ انویجیلیٹر ڈانٹ دے کوئی بات نہیں، چپ کر کے موو آن، آگے چلیں، اس بات کو دل میں مت رکھیں۔ اسی طرح اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتا ہے، اب میرا جو ذاتی خیال ہے کہ آپ کے بچے نے جو پہلا کیس ہے، جو میں کیا کہتے ہیں ازیوم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس نے پیپر پیٹرن میں غلطی کی، یعنی کہ کوشچن نمبر پارٹ 2-1 جو ہے، شاید میں ازیوم کر رہا ہوں اس نے پیپر پیٹرن کو صحیح سے فالو نہیں کیا، جو آنسرز تھے وہ تھوڑے بہت اس بچے کے آگے پیچھے ہو گئے، اس لیے اس کو مارکس نہیں ملے۔ پہلا کیس یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا عمر بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کلاس میں کنفیوز ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ انویجیلیٹر نے اس کو ڈانٹ دیا، یا بچے نے کوئی رول نمبر لکھتے ہوئے غلطی کر دی، یا بچے سے کوئی ایک سوال جو ہے وہ غلط ہو گیا، تو بچے نے اس چیز کی اتنی ٹینشن لی کہ اس نے اپنا کافی سارا وقت ضائع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ پورا پیپر جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکتا۔ بچے ماں باپ سے ڈرتے بھی ہیں، پھر آ کر سیدھی بات نہیں بتاتے۔ تو آپ نے اس دفعہ عامر بھائی اگر آپ جو ہیں وہ بچے کو دوبارہ ری اپیئر کروانا چاہتے ہیں یا کوئی امپرومنٹ کا پلان آپ رکھتے ہیں، تو مہربانی کریں بچے کو پیپر پیٹرن ایک تو یہ چیز بالکل بتائیں، بلکہ میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے یہ فیڈرل بورڈ کی یہ جو ای شیٹ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ لیں، اور پرنٹ لینے کے بعد بچے کو بڑے ہی پیار سے، وہ پریشرائز نہ ہو، اس کو کہیں کہ بیٹا جو 9th کے جو پیپرز آپ نے اٹیمپٹ کیے تھے نا بورڈ میں، ان کو اس شیٹ پر اٹیمپٹ کریں، لیڈ پینسل سے کر لیں۔
تاکہ آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ بچے کا کوئی پیپر پیٹرن کا ایشو تو نہیں ہے. کافی ساری غلطیاں 9th کے بچے پیپر پیٹرن میں کرتے ہیں. پہلے تو یہ چیز دیکھ لیں. دوسرا کام عامر بھائی آپ یہ کریں کہ بچے کو یہ تھوڑی سی باتیں سکھائیں کہ آپ نے اگر رول نمبر لکھنے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوسچن کے اندر آنسر لکھتے ہوئے تو پریشان نہیں ہونا. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو غلطی کرنے کے بعد میں 20 منٹ جو ہے وہ سکتے میں آ جاتا تھا. اب کیا کروں جی, غلطی ہو گئی ہے. تو بچے کی کاؤنسلنگ کر کے بھیجیں. اگر انویجیلیٹر آپ کو کسی بات پہ ڈانٹ دیتا ہے, آپ کی غلطی نہیں بھی ہے, کوئی پیپر میں غلطی ہو جاتی ہے, رول نمبر میں غلطی ہو جاتی ہے, تو سکتے میں نہیں آ جانا. چیزیں جو غلط ہیں ان کو ٹھیک کر کے فوراً آپ نے آگے چلنا ہے. تو یہ 2 کیس جو ہیں وہ آپ کے بچے کے ساتھ ہو سکتے ہیں. پہلا یہ کہ پیپر پیٹرن کو فالو کرنے میں اس بچے سے کوئی مسٹیک ہوگی, اور دوسرا وہ بچہ کسی بھی وجہ سے پریشرائز آ گیا, سکتے میں آ گیا, اس سے جو ہے نا وہ پریشر لے گیا جس کی وجہ سے اس کو پیپر بھول گیا. تو آپ کو جو میں نے طریقہ بتایا وہ فالو کروا لیں. انشاءاللہ آپ کو بھی خود پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر کیا مسئلہ ہے. باقی آپ ری چیکنگ میں اگر جانا چاہتے ہیں تو 1500 روپے پر پیپر فیس ہے. ڈیمو کے لیے 1 سے 2 پیپر چیک کروا لیں, آپ کی اپنی بھی تسلی ہو جائے گی کہ مسئلہ کس جگہ پر ہے. امید کرتا ہوں عامر بھائی آپ کے اس سوال کا جواب دے سکا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اس کا اظہار کر دیجیے گا. چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی جو ویڈیو ہیں فیڈرل بورڈ کے ریگارڈنگ آپ لوگوں کو ملتے رہیں. ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اپنا خیال